ڈھانڈوں نے کبھی کسی کو بجے مارے؟ چینا صاحب نے، مستی خیل نے. نعمانی گروپ نے اپنی سیاست کو موڈیفائی نہیں کیا. ڈھانڈلا گروپ کی جو سوشل میڈیا تھا پتہ نہیں کون چلا رہا ہے، انہوں نے کوئی اتنی نیگیٹو اپنے آپ کو خراب کر لیا انہوں نے اس کو نیگیٹو بنانے کے چکر. یہ فضول قسم کی باتیں پکڑ لیتے ہیں اور جو پوائنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر سوچا. مطلب غضنفر صاحب اور ان کے ایک بہت قریبی ساتھی کی تو میں کی ویڈیوز بھی چلی تھیں اور ایک دوسرے کے خلاف سختی والی بات اس میں جو بھی ویڈیو میں تھی. یہاں پر آ کر آپ تقریریں جھاڑتے ہیں، یہاں پر آ کر آپ بجے دیتے ہیں. اسمبلی میں آپ کو اس لیے بھیجا گیا کہ آپ ہمارے حقوق کی آواز بلند کیجیے. تو یوتھ کے اس کوسچن کو کبھی سیریس لیا جائے گا نعمانی گروپ میں؟ نعمانی گروپ کی بہت ساری ہے، دنیا سنتی نہیں ہے یار، سارا سنتا ہے. اچھا نہیں، مجھے پتہ نہیں. سال میں 3 سال میں ڈھانڈوں کے ساتھ 10 سال گزار لیا، 1.5 سال ان کے ساتھ گزار لیا، ابھی تک ایک بار بھی عامر شاہانی صاحب نے نام تک نہیں لیا اس روڈ کا. نوجوان اس سیاست کو نہیں پسند کر رہا ہے یار. نعمانی صاحب آپ نے، شاہانی صاحب آپ نے تقریریں کی اور تقریروں کے اندر ایک بار بھی میڈیکل کالج کا ذکر تک نہیں کیا. ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ بکر کو ڈویژن بنانے کی کوشش کریں گے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں سب سے زیادہ بات کی جانی چاہیے. یہ لوگ چپ ہے. آج نعمانی گروپ زیادہ پاورفل ہے یا بیوروکریسی پاورفل ہے پبلک سائڈ پہ فی الحال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیوریٹ چینل بھکر نیٹ ورک. کل بھکر کے اندر ایک ایسی پولیٹیکل اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایکٹیویٹی ہوئی کہ جس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اور کل سے لے کر اب تک ہی جو منتخب اراکین اسمبلی ہیں ان کی اس ایکٹیویٹی کے حوالے سے جہاں بہت کچھ پوچھا جا رہا ہے، بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے، وہیں پر جو اپوزیشن گروپ ہے ڈھانڈلا گروپ، ان کے سوشل میڈیا کے اوپر بھی کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جس کے اوپر پبلک جو ہے ان کی اس نیگیٹیوٹی کو بہت زیادہ سیریس لے رہی ہے اور بہت زیادہ کوسچنس کیے جا رہے ہیں ڈھانڈلا گروپ کے حوالے سے بھی کہ آپ کا سوشل میڈیا کیسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، یہ کیا کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سید عرفان رضا بخاری صاحب موجود ہیں. ان کے ساتھ بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ بھکر کی یہ جو پولیٹیکل حالات ہیں ان کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، بھکر کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کی ایکٹیویٹیز یا اس کی جو کارکردگی ہے اس کے حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں. اور آپ نے بھی کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتا دینا ہے کہ آپ بھکر کو کیا بدلتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں. پچھلے 1.5 سال کی کارکردگی جو نعمانی گروپ کی، اس کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ نے بھی کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتا دینا. تھینک یو سو مچ عرفان بھائی، آپ نے بھکر نیٹ ورک کو ایک بار پھر سے ٹائم دیا. عرفان بھائی تھوڑا سا بتائیے گا، کل ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوئی اور اس کے بعد بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے جو نعمانی گروپ ہے اس کے اوپر. اسپیسیفکلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر جو سب سے زیادہ کوسچن کیا جا رہا ہے، وہ ایک بندے کو انہوں نے رشید اکبر نعمانی صاحب نے بجا دیا اور وہ ایم پی اے صاحب کے قریبی رشتہ دار ہیں، قریبی ساتھی ہیں، اور بڑا زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ یہ سیلف رسپیکٹ ہی کوئی نہیں ہے. تو کیا واقعی نعمانی گروپ کے اندر مطلب کسی کی کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے؟ بہت شکریہ یار شکیل. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑے عرصے کے بعد ہم نے نا پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہم ساتھ بیٹھے ہیں. میرے بھائی، جہاں تک آپ کی بات ہے، جہاں تک آپ کا سوال ہے نا، کچھ باتیں نیچرل طریقے سے ہمیں دیکھنی چاہیے. ہمیں کسی چیز کا نا سختی والا عنصر نہیں رکھنا چاہیے، ہمیں نیچرل طریقے سے دیکھنا چاہیے. ہمارے علاقے کی نا پالیٹکس بجا پھر سافٹ تھا، ہمارا یہ سافٹ بجا تھا، نہیں پیار والا بجا. شکیل، اب کسی بھی بات کو یار آپ اس کو پازیٹیو پوائنٹ میں پکڑو یا اس کو نیگیٹو پوائنٹ میں پکڑو. اب دیکھیں آپ کا اور میرا کتنا مطلب ہے کہ آپس میں کمفرٹ لیول ڈیولپ ہے. ممکن ہے آپ کے میرے ساتھ کبھی ایسا ہو جاتا ہو، بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ دل سے نفرت ہے. وہ سب سے پہلے تو وہ عامر خان کا رشتہ دار نہیں تھا. میں آپ کو اس کا سینیریو بتاتا ہوں. یہ تھا ظفر خان بلوچ، کنیری کا. یہ ایک دفعہ یونین ناظم رہا ہے اور یہ بیسیکلی شاہانیوں کے بہت پرانا گھر تھا. اور اس کے بعد ایک موقع ایسا آیا تھا 2001-2 کے بعد مشرف حکومت میں، یہ نعمانیوں کے پاس آ گیا تھا اور یہ الیکشن لڑا تھا. رشید اکبر خان صاحب کی بھرپور جاندار کمپین نے اس کو الیکشن جتوایا تھا. یہ وہاں کا یونین ناظم بنا تھا اور ہرانے والے تھے جو عامر شانی کے چچا، ان کو ہرایا تھا. خیر، اس کو بہت عزت، پروٹوکول، اس کو ہر چیز نوانیوں کے ساتھ آ کے اس کو بہت مل گئی. تو اب کی بار وہ شاہانیوں کے پاس واپس چلا گیا تھا. عامر شانی جب سے مضبوط ہوا، عامر شانی نے جب سے سیاست کا رنگ، عوامی رنگ اپنے اندر لے آیا، تو وہ واپس عامر شانی کے پاس چلا گیا تھا. تو اب وہ اس ٹائم عامر شانی کے ساتھ تھا، لیکن اس کی کوئی نفرت نہیں تھی. ادھر نفرت نہیں تھی، کیونکہ ادھر بھی پہلے ان کے ساتھ دوستیاں رہی ہیں. پہلے بھی بجے ملتے رہتے ہوں گے یار شکیل. سوشل میڈیا پہ میں آپ کو بتاؤں، سوشل میڈیا کے اوپر بھکر کی یوتھ بڑا اس کو کینلی لے رہی ہے، وہ بڑا اس کو سینسٹیوٹی لے رہی ہے، مطلب اس کی بارے میں بڑی سینسٹیوٹی کا اظہار کر رہی ہے. دیکھیں سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے نا ایک سیلف. اچھا، احمد نواز نعمانی، رشید اکبر نعمانی صاحب کے بھتیجے ہیں، کبھی پبلک میں ان کا بھی بجا شجا مارا انہوں نے؟ نہیں چلتا، نہیں ہے ایسا. یار شکیل دیکھیں میری بات سنیں،
ڈھانڈلوں نے کبھی کسی کو بجے مارے؟ چینا صاحب نے، مستی خیل نے، خنان خیل نے؟ چلیں ایسا چلیں مستی خیل ایسا نہیں، ایک سیکنڈ کیا نام ہے، مطلب غضنفر صاحب اور ان کے ایک بہت قریبی ساتھی کی تو میں کی ویڈیوز بھی چلی تھی اور ایک دوسرے کے خلاف سختی والی بات اس میں جو بھی ویڈیو میں تھی. ڈانڈلا صاحب کی آڈیوز بھی نکلی ہوئی ہیں، مستی خیل صاحب کی آڈیوز بھی ہیں، انہوں نے بتیسی والی باتیں کی ہوئی ہیں. میں نے آپ کو کئی دفعہ پہلے پروگراموں میں کن کی نوانی گروپ کی ہے یا نہیں؟ نوانی گروپ کی بہت ساری ہے، دنیا سنتی نہیں ہے یار، سارا سنتا ہے. اچھا نہیں، مجھے پتہ نہیں سر. رشید آئے تیرے کو کیوں نہیں پتا، ہر چیز پتہ ہے آپ کو بھائی. رشید اکبر نوانی کی بھی ہے، رشید اکبر خان کی بھی ہے. مجھے پتہ. اگر بات آتی ہے ایتھکس کی تو یہ ساروں کا برا فعل ہے. نوجوان اس سیاست کو نہیں پسند کر رہا یار. ٹھیک ہے، ٹھیک. یہ دیکھیں تو صحیح، یہ ان کے ساتھ آنے والے وقتوں میں میں کہتا ہوں اگر یہاں پر یار شکیل ہمارے پاس نا ان دونوں گروپوں کی نا گڈ لک ہے کہ تیسرا گروپ نہیں ہے. نہیں پی ٹی آئی آئی ہے پیسج آف ٹائم جب کبھی یار پی ٹی آئی بھی جب آئے گی تو لوگ پھر تھے دیکھ نا لیا باس، جائے گا. یہی لوگ تھے پی ٹی آئی میں بھی. پی ٹی آئی کا نواں بندہ 40,000 سے اوپر جا نہیں سکا، وہ کہاں جیت ہار کی کھیل میں ہے. چلے بجا جو تھا یہ کمپلیٹ ہو گیا. آئی تھنک کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ہمارے پالیٹکس کو چینج نہیں ہونا چاہیے، لیکن میری بات سنیں، میری بات سنیں چونکہ بڑے کھلے دل سے یہ بات کروں گا، کھلے دل سے، اور یہ کرنی چاہیے ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو. نوانی گروپ نے اپنی سیاست کو موڈیفائی نہیں کیا، یہ چل رہے ہیں پرانی طرز سیاست پر، 90 میں چل رہے ہیں میرے بھائی. 400 کیمرہ آپ کے اوپر کھڑا ہے، آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی ایکٹیویٹی سامنے آ جاتی ہے میرے بھائی. یہاں پر نئی طرز سیاست کو اپنانا بہت ضروری ہے. شکیل حیدر جو ابھی تک نوانی گروپ نہیں اپنا رہا، اور میں انتہائی کھلے دل سے یہ بھی کہوں گا کہ ان کے نوجوان جو ہے نا شاید وہ بھی نئی سیاست میں نہیں آنا. چلے دیکھتے ہیں. اچھا تھوڑا سا نا، میں کل جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر کڑی نظر ہوتی ہے میری جب ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. تو ابھی کیونکہ ڈھانڈا گروپ جو ہے وہ پوزیشن میں ان کا حق ہے کہ وہ تنقید کریں، وہ چیزوں کے اوپر بات کریں جو نوانی گروپ کی کمزوریاں ہیں ان کے اوپر ڈسکس کریں. ابھی ایسا ہوا کہ کچھ دن پہلے جو سید اکبر نعمانی صاحب ہیں، کوریا کچھ لوگ تھے ان کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے حلف لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی مطلب جو جرائم پیشہ ہمارے کریکٹر تھا وہ ہم اس کو ختم کریں گے، پازیٹیو انسان بن جائیں گے. ڈھانڈا گروپ جو ہے انہوں نے اس ایکٹیویٹی کو بہت زیادہ نیگیٹو وے کے اندر لوگوں کو دکھانا شروع کیا. ہم نہیں کہتے تھے کہ یہ تو ڈاکوؤں کو سپورٹ کرتے ہیں، چوروں کو سپورٹ کرتے ہیں. تو آئی تھنک سو کہ یہ مجھے لگتا ہے، اور پبلک جو سوشل میڈیا کے اوپر اظہار کر رہی ہے کہ دیکھیں اگر کسی بڑے بندے کے آگے لوگ اپنے جرائم سے توبہ طائب ہو رہے ہیں تو یہ ایک ایسی پازیٹیوٹی ہے کہ جس کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جانا چاہیے. وش تو یہ ہونی چاہیے کہ ڈھانڈا گروپ کے پاس بھی لوگ آئیں اور ان کے اوپر ٹرسٹ کریں کہ جی ہم ایسے تھے، ہم اب صحیح ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں سپورٹ کریں. یہ بڑی ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی تھی جس کے بارے میں ڈھانڈا گروپ کے جو سوشل میڈیا تھا، پتہ نہیں کون چلا رہا ہے، انہوں نے کوئی اتنی نیگیٹو اپنے آپ کو خراب کر لیا انہوں نے اس کو نیگیٹو بنانے کے چکر میں. بڑے مزے سے آپ نے یہ سوال کیا. آپ کی پچھلی ساری جتنی ہماری گفتگو تھی نا وہ اسی سوال کے اندر سم اپ ہو رہی ہے، جواب دے رہے ہیں. دیکھیں مخالف کا کام ہے پراپوگنڈا کرنا. سیم اسی چیز کا یہ پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے. میرے بھائی مجھے یہ بتاؤ، سعید اکبر خان صاحب کو انہوں نے پتہ ہے کیوں بٹھایا تھا صاحب؟ ایک بڑا بندہ گارنٹر ہو. کیا آپ کو یہ نہیں پتا ہمارے پاس پولیس جو ہے، کیا پولیس ڈپارٹمنٹ سارا دودھ کا دھلا ہوا ہے، فرشتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا کہ یہاں پر 40 دفعہ معافیا مانگ کے پچھلے کیس ختم ہو جاتے ہیں؟ جب کوئی نئی زندگی میں کسی ایک دفعہ کسی طرف سے بھی کوئی سیٹی بجتی ہے انہی بندوں کے نام آ جاتے ہیں. یہاں پر یہ ان لوگوں کو، بڑے بندوں کو گواہ بنایا جاتا ہے. اور میرا ذاتی حساب ہے یہ ہونا چاہیے. اپوزیشن کا کام نہیں. ایک اور بات بھی بتاؤں، جو اپوزیشن کا کام ہے نا وہ ڈھانڈلا گروپ بڑا مزے سے کر رہا ہے. سویا ہوا ہے. نہیں بھائی جان، میں کہتا ہوں چھوٹی سی چھوٹی ایکٹیویٹی ان کو پکڑ لیتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو ویری آنیسٹلی بتاتا ہوں کیونکہ میری نظر ہوتی ہے 100 سے زیادہ ایکٹیویٹیز آ چکی ہیں نوانی گروپ کے اوپر تنقید کرنے کی، ان کے حوالے سے بات کرنے کی، ان کی ریالٹی پبلک کو دکھانے کی، ایک جاندار، ایک مضبوط قسم کی اپوزیشن کرنے کی سوشل میڈیا کے اوپر. ڈانڈلے سوئے ہوئے تھے، مست تھے. یہ فضول قسم کی باتیں پکڑ لیتے ہیں اور جو پوائنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر سوچا. شکیل دیکھو بات سنو نا، یہاں پر نا ہمارا میڈیا جو ہے نا، اس میں نا سوشل میڈیا جو ہے نا یہ بھی جو ہے نا پرسنل گروونسز پہ چل رہا ہو. پرابلم یہی ہے. اور کوئی مطلب اتنا یہ بھی نہیں ہے کہ نمانیوں کا بہت مضبوط ہو، وہ ایک جیسے ہی ہیں، ایک جیسے ہی، کوئی مطلب ان کا کیلیبر سیم ہی ہے. تھوڑا سا ذرا مجھے یہ بتا دیجئے کہ جو بکر کی پبلک ہے انہوں نے اس
یہ جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے نوانی گروپ کی، اس کے بعد بہت زیادہ یہ کوشچن کرنا شروع کیا سوشل میڈیا کے اوپر. پبلک سب سے زیادہ یہ پوچھ رہی ہے کہ نوانی صاحب آپ نے، شانی صاحب آپ نے تقریریں کی اور تقریروں کے اندر ایک بار بھی میڈیکل کالج کا ذکر تک نہیں کیا، ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ یار بکر کو ڈویژن بنانے کی کوشش کریں گے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں سب سے زیادہ بات کی جانی چاہیے، یہ لوگ چپ ہیں. شکیل میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم لوگ نا 24 گھنٹے نا ہم مارکیٹ میں رہتے ہیں، بازاروں میں رہتے ہیں، اور ان سیاسیوں کے ساتھ ہماری گفتگو ہوتی رہتی ہے. عامر شانی کے اندر نا ایک بہت بڑی خوبی ہے. اچھا، دیکھیں میں زندگی میں پہلی دفعہ جو ہے نا، ایک ہی خوبی ہے. نہیں مطلب پالیٹکس کے حوالے سے اچھا. اس کا جو ذہن ہے نا کہ جب تک کام پیپر ورک مکمل نہیں ہوتا نا وہ اعلان نہیں کرتا. وہ جس کا اعلان کرتا ہے نا پھر اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی پوری کوشش کرتا ہے. 2 بار میرے انٹرویو میں کہا تھا گڈولا روڈ 2 سال میں، 3 سال میں، ڈھانڈوں کے ساتھ 10 سال گزار لیا، 1.5 سال ان کے ساتھ گزار لیا، ابھی تک ایک بار بھی عامر شاہانی صاحب نے نام تک نہیں لیا اس روڈ کا. سپتمبر میں بکھر کے لیے بہت بڑے پیکیج آ رہے ہیں. اچھا 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 اچھا، بہت بڑے پیکیج آ رہے ہیں. میں آپ کو نا خدا کرے مریم نواز آری سے بڑا پیکیج کیا ہے؟ مریم نواز، ہاں یہ بہت بڑا. دیکھیں جب آپ کسی علاقے میں جب آپ مریم نواز یا کسی بھی سی ایم کو یا پی ایم کو لے کے آتے ہیں تو اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اس نے اپنے حساب سے فنڈ دینا ہوتا ہے. دیکھیں عام طور پر میں نے ایم پی اے کو جو فنڈ ملتا ہے وہ ایک اور چیز ہے. ایک سی ایم اور پی ایم آ کے جب فنڈ دے گا تو وہ بہت ساری باتیں ہیں جس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. گڈولا روڈ اس میں شامل ہے، ہاسپٹل کے ساتھ والا روڈ شامل ہے جو مغل چوک سے ہاسپٹل کی جاتا ہے، چشتی روڈ شامل ہے. آپ کا بکھر کا جو سیف سٹی کے حوالے سے کیمراز لگ رہے ہیں، آپ کا ماڈل سٹی کے حوالے سے جو 7.5 ارب روپے کا پیکیج آ رہا ہے. بھائی میرے یہ زندگی میں پہلی دفعہ بکھر کے لیے اتنے بڑے پیکیج آ رہے ہیں. چلیں آئیں گے تو پھر بات کریں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سی ایم صاحبہ جو ہے نا بکھر کو جتنا یہ فنڈ دے رہی ہیں نا، اور اگر یہ آنیسٹلی لگ گیا، دیکھیں ہم نے بکھر کو بدلتا ہوا اب عوام دیکھے گی. بکھر کو بدلتا ہوا نا پہلی دفعہ عوام دیکھے گی. چلیں تھوڑا سا مجھے یہ بھی بتا دیجیے، پبلک سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ کوشچن کر رہی ہے اور ہمارا جو پروگرام ہے اس کے نیچے بھی پبلک نے بہت زیادہ کوشچن کیے ہوئے ہیں. یوتھ سوشل میڈیا کے اوپر رشید اکبر نعمانی صاحب سے بار بار پوچھ رہی ہے، اسمبلی میں تو بول نہیں سکتے ہو، ایک بار خطاب نہیں کیا ہے، اور یہاں پر آ کر آپ تقریریں جھاڑتے ہیں، یہاں پر آ کر آپ بجے دیتے ہیں. اسمبلی میں آپ کو اس لیے بھیجا گیا کہ آپ ہمارے حقوق کی آواز بلند کیجیے. تو یوتھ کے اس کوشچن کو کبھی سیریس لیا جائے گا نعمانی گروپ میں؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو ہے یار، آپ کا سٹائل جو ہوتا ہے نا یہ پروگرام کرنے والا، آپ سارے کے سارے جو ہے نا سوال مجھ سے ایسے پوچھتے ہیں جیسے میں ان کا اسپوکس مین ہوں. نہیں بھائی میرے، شاید جو سوال آپ کے وہی میرے ذہن میں مدعا ہو کہ ان کو بولنا چاہیے. جو سوال آپ کرتے ہیں نا کہ ایک کیوں نہیں بولے، یار ان کو کیوں نہیں بولنا چاہیے بکر کے حقوق کے لیے بہت بولنا چاہیے. اور دیکھیں میری بات سنیں، اب میں نے پہلے بھی پروگرام میں کہا ہے کہ یار سیاست چینج ہو گئی ہے. اب دیکھیں مستی خیل کو نا، میں آپ کو بڑے مزے کی کمپیئر کر کے ایک بات بتاؤں، اس کو فنڈ نہیں مل رہا اور نہ ملے گا. امیر محمد خان کو فنڈ نہیں مل رہا، نہ ملے گا. وہ شخص ایک مستی خیل جو ہے نا، اس نے در و دیوار ہلائے ہوئے ہیں پارلیمنٹ کے. مستی خیل ہوتا ہے، اس نے در و دیوار ہلائے ہوئے ہیں. اب فنڈ اس کو نہیں مل رہا. اب یہاں پہ ہم لوگ فنڈ تو بے بہا لا رہے ہیں، لیکن عوام کے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے نا شکیل ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور بولنا چاہیے. جب ڈھانڈلا صاحب خطاب کہتے تھے اسمبلی کے اندر تو رشید اکبر نعمانی صاحب کہتے تھے کہ اے شعر سنا کے آویندن. پبلک کہتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر نعمانی صاحب جا کے کم از کم ایک شعر ہی سنا کے دکھا دیجیے، لیکن نہیں ہو رہا. چلیں دیکھتے ہیں کیا کرنا چاہیے. اور تھوڑا سا مجھے بتا دیجیے کہ اس وقت بکھر کے اندر، کیونکہ ہمیشہ نعمانی گروپ نے اپنی سپیچز کے اندر کہا تھا کہ جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں تو جو جتنی بھی یہ بیوروکریسی ہوتی ہے یہ پبلک کے انڈر ہوتی ہے، اور پبلک جو ہے وہ ان سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے. آج نعمانی گروپ زیادہ پاورفل ہے یا بیوروکریسی پاورفل ہے پبلک سائڈ پہ فی الحال؟ شکیل اس میں نا 2 قسم کی باتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے سرکار اور ایک ہوتی ہے عوام. عوام کی حد تک تو نعمانی گروپ، شانی گروپ بہت پاورفل بھی ہے اور وہ ان کی فیم بھی ہے. رہی بات اب ایک سسٹم ایسا بن جائے کہ ان کا کام نہ ہو یا ان کا ہر کام نہ ہو، کام تو ہوتے ہوں گے لیکن ان کا ہر کام نہ ہو، ان کی ضد والے کام نہ ہو، شاید ایسا ممکن ہے. اور چونکہ ہمیشہ نا نون لیگ کے دور میں نا
بیوروکریسی بہت مضبوط رہی ہے. ہاں یہ ایک ہسٹری اور یہ بھی اسی کا شاخسانہ ہے کہ بیوروکریسی ذرا مضبوط ہے. اور وہ شاید سیاست میں نا ہم نے عوام نے نا ایک چیز سوچی ہوئی ہے کہ جو ایم این اے یا ایم پی اے بنتا ہے نا اس نے میرا برا سے برا کام بھی کرنا ہے اور اچھے سے اچھا کام کرنا ہے, اور وہ میرا حق ہے میرا برا کام کرنا. اب دیکھیں آگے ادارے بھی بیٹھے ہوتے ہیں, ان اداروں میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے ان کو سی ایم کا کوئی نمائندہ ہوتا ہے, کوئی کسی ڈپارٹمنٹ کا نمائندہ ہوتا ہے, تو ان کی ساروں کی یہ رپورٹس جاتی ہیں اس بیوروکریسی کے دور میں. تو اس میں ذرا نیگیٹو کام میں پرابلم ہو سکتا ہے. اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. سسٹم پوری دنیا چینج ہو رہی ہے یار شکیل, پوری دنیا چینج ہو رہی ہے. بکر بھی چینج ہوگا, آپ دیکھنا تو صحیح. بکر کی سیاست میں دیکھیں آپ کو اینڈ پہ نا یہ سم اپ کرنا چاہوں گا کہ جس سیاسی نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا نا آگے نکل گیا, وہ آگے نکل گیا. چلے تھینک یو سو مچ. پنجاب تبدیل ہو رہا ہے, ہمیں نظر آ رہا ہے. بھگر بھی تبدیل ہو رہا ہے, ہمیں نظر آ رہا ہے. پر بھگر کی جو پالیٹکس ہے انفارچونیٹلی وہ تبدیل نہیں ہو رہی ہے, اور وہ بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. تو ہمیں دعا کرنی ہے کہ بھگر کے جو پولیٹیکل مائنڈ سیٹ ہیں وہ تھوڑے چینج اور تھوڑے پازیٹیو ہوں. بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جلد ایک نئے پروگرام ساتھ آپ کے گھر میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.